نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم 8 ہجری کے واقعات کو دیکھیں گے، جن میں سب سے پہلا واقعہ کھجور کے تنے کا رونا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے تنے کو استعمال کیا کرتے تھے، اس کا سہارا لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو 8 ہجری میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ممبر تعمیر کروایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے آئے، اور یہ اسلام میں سب سے پہلا ممبر تعمیر ہوا۔ تو وہ جو ستون تھا جس کا نام حنانہ تھا، ستون حنانہ، اس نے محسوس کیا کہ اب نبی علیہ السلام مجھے چھوڑ گئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے رونا شروع کیا۔ اور اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر جاندار چیز کے لیے کیا چیز تھی، اور اس کی اور وہ جو محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواتین ان کو غسل دے دی تھی، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خواتین، ان کو ارشاد فرمایا کہ 3 5 7 12 یا اس سے زیادہ جتنا ہو سکے بیری کے پتوں میں پانی ملا کر ان کو غسل دیں، اور آخر میں کافور ملا دینا۔ اس کے بعد اس سال میں سرایہ موتا ہوتا ہے۔ اس کو غزوہ موتا بھی بولتے ہیں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنا کے بھیجا۔ مسلمان قریباً 3000 کے قریب تھے، اور کفار جو ہرکل ایک بادشاہ تھا، ان کا تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر ہیں، اس کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ شہید ہوں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنائیں، اور اگر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جائے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنانے۔ اب لشکر جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا کفار کے ساتھ زبردست قسم کا معرکہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کے اندر سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا امیر چنا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ اس پوری جنگ میں مسلمان صرف 12 شہید ہوئے، اور کافر جو ہے وہ لاتعداد شہید مارے گئے، قتل کیے گئے، اور اس کا اندازہ اللہ پاک کو ہی ہے کہ وہ کتنے مارے گئے۔ اس کے بعد جو وہ تھے کافر تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، اور ان کے جرنیل بھی اس میں انہوں نے شرکت کی تھی، تو ایک بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اور مسلمان تقریباً 83 گنا کافروں سے کم تھے۔ لیکن فتح نصیب کروانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ایک چھوٹی سی جماعت کو اتنی بڑی جماعت پر غلبہ نصیب فرمایا۔ اور اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، تو مکہ فتح کرنے کے بعد جو ہجرت تھی اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا کہ اب آپ نے مکہ سے ہجرت نہیں کرنی۔ اس کے بعد حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا خط، مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے ایک خط لکھا، انہوں نے لکھا مکہ والوں کے لیے، اور ایک خفیہ خط لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور یعنی اس ارادے کی اطلاع دی۔ جب یہ خط لے کے انہوں نے خط ایک سارا نامی عورت کو دیا، وہ یہ خط لے کے جب جاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک اور صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہ اس عورت کا تعاقب کریں، فلاں فلاں صفات کی عورت ہے، اور اس سے اس خط کو لے کے آئیں، اور فرمایا کہ وہ تمہیں روضہ خاک میں جا کے ملیں گی، یعنی جگہ کا نام بتایا کہ وہاں جا کے تمہیں ملیں گی۔
تو یہ چار صاحب نکلے اور اس عورت کو جا کے انہوں نے پکڑ لیا، جو نشانیاں بتائی تھی نبی علیہ السلام نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سونت لی اور فرمایا کہ خط نکال ورنہ برہنہ تلاشی دی جائے گی۔ اس عورت نے خط نکال کے دے دیا۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ خط دیا تو وہ لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنی مجبوری پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی گرفت نہیں فرمائی۔ اس کے بعد سورت ممتحنہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ایک آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اس کے بعد اس سال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی فتح نصیب فرمائی، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں، اور اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دن، جس دن اللہ پاک نے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی کہ سارے کے سارے کافروں کو، سرداروں کو، بڑے لوگوں کو اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے مغلوب کر دیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک منادی، ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ، جا کے اعلان کر دو کہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہوا اسے بھی امن ہے، جو پردہ کعبہ سے لپٹ جائے اسے بھی امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے احاطے میں گھر چلا جائے اسے بھی امن ہے، جو شخص گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امن ہے۔ یہ 5 جگہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان سب کو امن ہے۔ اور لیکن ان جگہوں کے علاوہ، ان لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی نے قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس میں 9 مرد تھے اور 6 عورتیں تھیں۔ مرد کے کچھ نام یہ ہیں: اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، عبداللہ بن خطل، کعب بن زہیز، اور باقی کچھ لوگ اور شامل تھے۔ ان کو، جس میں وحشی بن حرب بھی شامل ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے قتل کروانے کا حکم دیا۔ اور 6 جو ہیں وہ عورتیں شامل ہیں۔ ان عورتوں میں ہندہ بنت عتبہ ہے جو کہ ابی سفیان کی بیوی ہے، وہ شامل ہے۔ سارہ جو خط لے کے گئی تھی، حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خط لے کے گئی تھی جس میں فتح مکہ کی خبر تھی، اس عورت کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ عبداللہ بن خطل کی 2 گانے والی باندیاں تھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتی تھیں۔ ان کا نام تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ عرب اور ام سعد، یہ 2 خاتون تھیں، یہ بھی ابن خطل کی لونڈیاں ہی تھیں، مزید 2 لونڈیاں تھیں، ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح سے 1-2 خاتون اور تھیں، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو 15 9 مرد اور 6 عورتیں ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کو معافی نہ دی جائے۔ اس کے بعد بتوں کو توڑنے کا حکم، اللہ کی طرف سے بتوں کے توڑنے کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے کے گئے، اور وہاں پہ کافی سارے بت پڑے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے چونکہ لوگ، تو ان سب بتوں کو توڑنے کا قصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں تشریف لے کے گئے تو سارے کے سارے بت حرم میں موجود تھے، ان میں بڑا بت جو تھا اس کا کعبہ کی طرف منہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بت کی طرف دیکھتے اور ارشاد فرماتے کہ بتوں کا زمانہ چلا گیا، ہاں بتوں کا زمانہ چلا گیا، اور جیسے ہی اس کی طرف اشارہ کرتے وہ بت اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ اس طرح سب بت کی طرف اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، اور سارے کے سارے بت جیسے ہی ارشاد فرماتے وہ بت نیچے گر جاتے، ان کی طرف اشارہ کرتے اور وہ بت نیچے گر جاتا۔ اس کے بعد آپ نے جو بڑا بت تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بلا شبہ باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ تو اس طرح جس کی طرف بھی کرتے وہ بت گر جاتا، اور بڑا بت بھی جب گرا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ایک سب سے بڑا بت تھا، سب سے بڑا بت جس کا نام خزیمہ تھا، اس بت کی طرف اللہ کے نبی نے جب اشارہ کیا اور اس کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ آپ نیچے بیٹھو، اور آپ کا سہارا لے کے اللہ کے نبی اس کو توڑنے کے لیے اوپر بڑھے، تو وہ اس کے بعد اسی طرح سارے بت ٹوٹ گئے، تو ایک بڑا بت، ایک سب سے بڑا بت
اس کے بعد ایک بڑا بت جس کا نام خزائیہ تھا، یہ بت باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کعبہ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام ان پر اوپر چڑھنے لگے ان کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو نہ اٹھا سکے، بوجھ نہ برداشت کر سکے، چونکہ بار نبوت ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو پھر آپ علیہ السلام خود کعبہ کے پاس بیٹھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر چڑھنے کا حکم فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر آپ علیہ السلام اپنے کندھوں پر چڑھا کر نصب شدہ بت کو اکھاڑ کر نیچے پھینکوایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں 4 مرتبہ داخل ہوئے۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا، دوسرا فتح مکہ کے دن، تیسرا فتح مکہ سے اگلے دن، اور چوتھا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ایک کافر تھا عبداللہ بن قتل، یہ وہ کافر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کیا کرتا تھا، اور اس کی 2 باندیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلط جملے بولا کرتی تھی، جن کا قصہ ابھی آپ کے سامنے سے گزرا۔ اس کا قصہ یہ ہے، عبداللہ بن قتل کا قصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تو لوگوں نے بولا کہ عبداللہ بن قتل بیت اللہ کا طواف پکڑے ہوئے کھڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے وہیں پہ جا کے قتل کیا جائے، جہاں وہ کھڑا ہے اسے وہیں پہ جا کے قتل کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کرے، اللہ کے نبی نے اسے کسی قسم کی بھی معافی کا اعلان نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن قتل کو کرنے والے صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت صحابی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کیا۔ اور ان کے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ وصیت کریں کہ آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ بنوں گا، یعنی مجھے نبوت میں حصہ دیں، تو اور پھر میں مسلمان ہوں گا۔ آپ نے سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے یہ کہے کہ یہ چھڑی میں تجھے دوں، میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا، ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ تو بہرحال اس کو قتل کرتے ہیں ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، فاطمہ بنت اسود کا واقعہ ہے۔ فاطمہ بنت اسود کا واقعہ یہ ہے کہ اس خاتون نے کسی کا زیور چرا لیا، زیور چوری کیا، یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک چادر چرائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کی، اس کا حکم فرمایا، اور اس کا قصہ جو ہے وہ بخاری شریف میں بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد اسی سال انصاری صحابہ کا یہ خدشہ ہوا، جو انصاری صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، انصاری صحابی کو یہ خدشہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو مال غنیمت تقسیم کیا ہے اس کا زیادہ تر حصہ، بلکہ سارا کا سارا حصہ مہاجر میں تقسیم کر دیا، انصار میں تقسیم نہیں کیا۔ چند نوجوان شکایت لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے جانے دی، ہمارے لوگ آگے تھے، لشکر میں لڑنے والے زیادہ تھے، اور ہم نے جو ہے جنگ میں بہت بڑا اپنا حصہ ڈالا ہے، آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھر لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ؟ انصار نے عرض کیا کہ ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس فیصلے پہ جان دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انصار اندر کا کپڑا ہے جو جسم سے ملا رہتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ میرے باہر کا کپڑا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، اسی مقام پہ ایک اور بات ارشاد فرمائی، اگر اور لوگ ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی گھاٹی میں چلوں گا، اور فرمایا کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، پس صبر کیجیو، مجھ سے ہوش پر آ کے ملنا۔
اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اس طرح سے انصاری صحابہ کو تسلی دی۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں جو مال غنیمت کی تقسیم ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جو ٹوٹل مال غنیمت آیا تھا مکمل وہ یہ تھا 6000 عورتیں اور بچے جو غلام بنائے گئے، 24,000 اونٹ، 4,000 اوقیہ چاندی، 40,000 سے زائد بھیڑ بکریاں اس غنیمت میں شامل تھے۔ اور کئی تو ایسی ہیں جن کا بکریاں یا بھیڑ وغیرہ جن کا شمار ہی نہ تھا، اتنی کثرت میں اللہ پاک نے صحابہ کو مال غنیمت دیا۔ تقسیم کچھ یوں تھی کہ فی کس 4 اونٹ اور 40 بکریاں پیدل جنگ کرنے والوں کے حصے میں آئیں، 12 اونٹ اور 120 بکریاں شاہ سوار یعنی جو گھوڑوں پہ سوار تھے ان کو ملی، ان صحابہ کو ملی۔ اور اس کے بعد یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو 100 اونٹ اور بہت سے لوگوں کو 50 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، جو بے شمار تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا تھا تو یہ ایک نسبت سے آپ کی والدہ ہوئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ جو ان کی صاحبزادی شیمہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن بھی ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انہوں نے سفارش کی کہ ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارش کو قبول بھی کیا اور ان کا مال ان کو واپس کر دیا۔